کہ خدا کے وجود کے ثبوت میں کیا عقل کافی ہے؟ یعنی کیا عقل سے خدا کی وجود کو جانا جا سکتا ہے؟ اور دوسری بات میں نے یہ بھی کہی تھی کہ کینٹورین سیٹ تھیوری میں یا جو ماڈرن میتھمیٹکس ہے اس میں انفینٹ ریگریشن کوئی پرابلم نہیں ہے، یا ریڈیو ایکٹیو ڈیکے سے ریڈیو ایکٹیو ڈیکے بھی میں نے کہا تھا آپ کو کہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹیکلز کریٹ ہوتے ہیں آؤٹ آف نتھنگ. اور سائنس کا ایک آنےسٹ جواب بھی جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کبھی کبھی انسان کے ذہن میں کوندا ہوا ایک سوال انسان کو عمر بھر پریشان کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. وہ سوال ہے موت. از ڈیتھ دا الٹیمیٹ اینڈ، یا مرنے کے بعد بھی زندگی؟ اگر مرنے کے بعد زندگی جیسے آرگنائزڈ ریلیجنز کا دعویٰ ہے تو اس کا مطلب ہے خدا ہے. اگر مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے خدا نہیں ہے. تو پورا تصور جو ہے یہ موت کے ارد گرد گھومتا ہے. اور یہ سوال خدا کے وجود کے بارے میں جو اکثر فلسفرز یا سائنٹسٹس کے ذہنوں میں اٹھا ہے، اس کا کوئی ٹھوس جواب ہمارے پاس نہیں ہے. نہ سائنس اس چیز کا دعویٰ کرتی ہے کہ خدا کے ہونے کے بارے میں یا خدا کے نہ ہونے کے بارے میں، نہ ہی فلسفیانہ یا لاجک یا منطق کے ذریعے کچھ آرگومنٹ جو ہم کو کبھی کبھی کنونس کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک آرگومنٹ کا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہوتا ہے. ہم نے بھی کوشش کی کہ اس سوال کو تھوڑا کرے دے اور جانے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں جاننے کے لیے کیا ہمارے پاس عقل، علم اور لاجک ہی کافی ہے، یا اس سے پرے بھی کوئی چیز ہے جس سے ہم ابھی واقف نہیں ہے. اسی سلسلے میں ہم نے بات کی پروفیسر نذیر احمد زرگر صاحب سے، جو اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے کام کرتا ہے سینٹرل یونیورسٹی کشمیر، جو ابھی گاندربل میں ان کا جو کیمپس ہے. انہوں نے ایم اے اسلامک اسٹڈیز میں کیا ہوا ہے، گولڈ میڈلسٹ رہے ہیں. ایم فل اس کے بعد پی ایچ ڈی بھی انہوں نے اسلامک اسٹڈیز میں کیا. انہوں نے کافی کتابیں لکھی ہیں اور بہت سے ٹرانسلیشنز بھی انہوں نے کیے ہیں. اور ان کی کچھ خاص کتابیں جو ہے وہ ہے ویسٹرن میڈیا اٹس امپیکٹ آن سوسائٹی، از مین بورن سنر، یہ اردو میں ان کی کتاب ہے. میریجز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا اورینٹلسٹ پروپیگنڈا، اسلامک دعویٰ ان دا کنٹمپورری پرسپیکٹو. اس کے علاوہ بھی ان کی ایک کتاب آنے والی ہے مارکیٹ میں، ایک دو دنوں میں ہی آئے گی. ان کے کافی ریسرچ پیپر بھی پبلش ہوئے ہیں: پیس ان اسلام، گلوبلائزیشن اینڈ کنٹمپورری سوسائٹی، کنسپٹ آف جسٹس ان اسلام ود اسپیشل ریفرنس ٹو دا شریعہ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. حال ہی میں کچھ ہفتے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک انٹرسٹ سا ڈیولپ ہو گیا تھا لوگوں میں ایک پرانے سوال سے. پرانا میں اس لیے کہوں گا کیونکہ یہ ایرسٹوٹل کا کنسپٹ تھا. اس کے بعد ٹامس ایکوائنس نے بھی اس بارے میں کافی باتیں کی تھی، کچھ آرگومنٹس دیے تھے ان فیور آف گاڈ. میری مراد ہے کیا خدا ہے یا نہیں. اس کے بارے میں کافی فلسافیکل ایویڈنسز بھی دی جاتی ہے، اور فزکس کا ایک مشہور پرنسپل ہے جس کو ہم اینتھروپک پرنسپل کہتے ہیں، اس سے بھی کچھ لوگ خدا کے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. لیکن خدا پر بات کرنے سے پہلے ہم تصور خدا پر بات کرنا زیادہ ضروری سمجھیں گے، کیونکہ خدا ہم نے یہاں پر دو صورتوں میں ہمارے پاس آتا ہے. ایک تو وہ خدا جس کو ہم ایک ایبسنٹ واچ میکر بھی کہہ سکتے ہیں، کہ انہوں نے کائنات بنائی پھر چھوڑ دی، کچھ لاز ڈیوائز کیے، پھر دیکھا کہ یہ کائنات انہی قانونوں کو فالو کرتی ہے. دوسرا کنسپٹ ہے جو خاص کر آرگنائزڈ ریلیجس پیپل مانتے ہیں، آرگنائزڈ ریلیجنز کی دین ہے، وہ ہے پرسنل گاڈ کا کنسپٹ، کہ خدا ہماری دعا سنتا ہے، خدا ہم کو دیکھتا ہے، خدا نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں جو ہمارے گناہ اور ثوابوں پر نظر رکھتے ہیں، ایک ڈائری مینٹین کرتے ہیں. اس پرسنل گاڈ سے لوگوں کو کافی اعتراضات ہے. آج ہمارے مہمان ہے ڈاکٹر نذیر احمد صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ان کا تعارف میں نے اس ویڈیو کے ابتدائی حصے میں ہی دیا ہے. تو ہم سیدھے ڈاکٹر صاحب سے اس بات پر گزارش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کے اگر ہم دیکھیں گے جو تھیسٹس ہے، جو خدا کو مانتے ہیں، ان کا تصور یہ ہے کہ ہر ایک چیز کسی دوسری چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اگزامپل کے طور پر میں ایک بریف ہسٹری آف ٹائم جو اسٹیفن ہاکنز کی ایک مشہور کتاب ہے، ابتدائی صفحے میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک فلسفر یا میتھمیٹیشین لیکچر دے رہے تھے یونیورس کے بارے میں. پھر وہ لکھتے ہیں موسٹ پروبلی وہ شاید برٹن رسل تھے. جب انہوں نے اس کائنات کے بارے میں بتایا کہ کائنات کیسے وجود میں آئی، تو ایک لیڈی کھڑی ہو گئی اور اس کہنے لگی کہ واٹ ایور یو آر ٹیلنگ از آل ربش بیکاز دا ہول یونیورس از اسٹینڈنگ آن دا بیک آف اے جوائنٹ ٹرٹل. تو پھر برٹن رسل نے کہا تھا کہ ینگ لیڈی ٹیل می کہ وہ ٹرٹل کس پر کھڑا ہے. تو انہوں نے کہا تھا دوسرے ٹرٹل پہ. سو دیئر آر آل دا ٹرٹل آل دا وے ڈاؤن. تو کہیں پر تو یہ کڑی رک سکتی ہے. تو کیا ہے
کنٹینجنسی پرنسپل ہم انفینٹ ریگریشن کے بارے میں بھی بات کریں گے، جبکہ تھیسٹس کا کنسپٹ یہ ہے کہ یہ جو یونیورس ہے اس کا ایک بروٹ فیکٹ ہے، یہ کسی بھی کاز کے بغیر بھی وجود میں آ سکتی ہے، اس پر بھی ہم بعد میں بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں کچھ مقدمات ہیں اس پوری بحث میں، یعنی جن کو ہم کہیں گے ابتدائی باتیں، جن کا جاننا بہت ضروری۔ پہلی بات یہ ہے کہ خدا کے وجود کے ثبوت میں کیا عقل کافی ہے؟ یعنی کیا عقل سے خدا کی وجود کو جانا جا سکتا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ جہاں تک ہم مذہبیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو عقل کو مذہبی کتابوں میں خدا کے ماننے کی جو دعوت دی گئی ہے اس میں عقل کو اپیل کیا گیا ہے۔ عقلی جو استدلالات ہیں، جو کنکلوژنز ہیں، جو انفرنسز ہیں، اس میں عقل کو اپیل کیا گیا ہے کہ تم عقل سے کام لو تو تمہیں خدا کے وجود کے آثار اور ثبوت اور دلائل ملیں گے۔ اچھا، کسی چیز کی دلیل کا ہونا ایک چیز ہے اور کسی چیز کا ثبوت کا ہونا دوسری چیز ہے۔ کسی چیز کے ثبوت کا ہونا یا ثبوت پیش کرنا ایک چیز ہے، ثابت کرنا کسی چیز کو، اور کسی چیز کوئی چیز موجود ہے اس کی دلیل کا دینا۔ ثابت کرنا کسی چیز کو، اس کے وجود کو دکھانا، اور دلیل دینا کسی چیز کی اس کا وجود نہ دکھائی دے لیکن اس کے بارے میں ایسی شواہد ملے کہ آدمی اس کے ہونے کا اقرار کرے۔ تو خدا کے بارے میں عقل سے ثبوت دینا یہ پراپر لینگویج نہیں ہے۔ اچھا، عقل سے دلائل پیش کرنا یہ پراپر لینگویج ہے۔ تو جب ہم مذہبی کتابوں کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، خصوصاً جیسے میں اسلامک اسٹڈیز کے طالب علم کی حیثیت سے، ویسے میں نے جتنے بھی بڑے عالمی مذاہب ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کیا، کنٹمپوریری ریلیجنز کا، تو ورلڈس میجر ریلیجنز کا، تو قرآن مجید کو ایز اے بلیور گہرائی سے دیکھا ہے۔ وہاں بھی آدمی کی عقل کو اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے بارے میں براہین اور دلائل پیش کرنے میں آدمی کو کائنات اور کائنات کا وجود اور اس کا قائم رہنا، باقی رہنا، یہ دلائل پیش کیے۔ یہ جو خود دنیا بنی ہے جس کو آج ہم فزکس کی ٹرمینالوجی میں گرینڈ ڈیزائن اس کا بولتے ہیں، تو ان چیزوں کی طرف عقل کو اشارہ دیا گیا ہے کہ ذرا کائنات کو دیکھو، اس طرح کی کائنات جو بہت منظم ہے، محکم ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ عقل کل جس کو ہم بولتے ہیں، ایبسلیوٹ انٹلیکٹ جو ہے وہ اس کے پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو یہ ڈھونڈنے کے لیے عقل کو اپیل کیا گیا، لیکن جیسا کہ میں نے ابھی ابتدا میں عرض کیا کہ کیا عقل ثابت کر سکتی ہے؟ دلیل تو دے سکتی ہے، دکھا سکتی ہے خدا کو۔ یہ ہم خود بھی جانتے ہیں۔ مینڈر ایک سائنٹسٹ گزرے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ انسان کی جو ہے سینس پرسپشن اس کے 5 ہیں، لیکن جب ان سینسز سے آدمی دیکھتا ہے، سنتا ہے، سونگھتا ہے، ڈیسیجن میکنگ ان سینسز میں نہیں ہے، بالکل ان میں جسٹ پرسپشن پرسیو کرتی ہیں۔ تو ڈیسیجن میکنگ اس کے ریزننگ میں، پاور آف ریزننگ میں۔ لیکن جب آدمی کوئی نشیلی چیز کنزیوم کرتا ہے تو سینسز انٹیکٹ رہتی ہے لیکن وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا ہے۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سینسز بھی لمیٹڈ ہیں، اور اب یہ سینسز جو کچھ بھی دیکھتی ہے اس کی میننگ یہ نہیں بتاتی، اس کی میننگ اس کی ریزننگ بتاتی ہے، لیکن ایک سٹیج پہ اس کی ریزننگ بھی سٹاپ ہو جاتی ہے، وہ ریزن آؤٹ نہیں کر پاتا ہے کسی چیز کے بارے میں۔ اسی لیے ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فلسفیوں میں، سائنسدانوں میں، یہاں مفکرین میں، یہاں تک کہ شاعروں کا کسی بھی ریئلٹی کو پوئٹک انداز میں ایکسپریس کرنے میں کتنا ڈفرنس ہے۔ بالکل، سب لوگوں میں ریزن سب کے پاس ہے، لیکن وہ اس ریزن سے ہر ایک آدمی ایک ہی نتیجے پر پہنچ نہیں پاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ریزن آلسو از لمیٹڈ۔ تو اس پر جو تھیسٹس کا آرگومنٹ بنتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ریئلٹی، الٹیمیٹ ریئلٹی کو جاننے کے لیے ہماری ریزننگ پاور جو ہے، جو پاور آف انٹلیکٹ ہے، وہ بھی ایک جگہ رکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے چونکہ جو ریئلٹی ہے دیٹس بیونڈ، دیٹس ود ان دس کاسمک فریم ورک، تو چونکہ وہ ریئلٹی بیانڈ ہے، اس لحاظ سے انسان ہمیشہ مجبور رہے گا کہ اس کے بارے میں انفارمیشن فرام بیانڈ دا کاسمک ریئلٹی یونیورس آنی چاہیے،
اسی لیے مذہب یہ کہتا ہے کہ اس کی حتمی دلیل ریویلیشن ہے، نہ کہ ریزن۔ بالکل صحیح آپ نے کہا، لیکن اس میں ایک چیز آتی ہے، جب سائنس یا فلسفہ اس چیز کو اظہار کرتا ہے، سائنس کا تو کام ہے امپیریکل ایویڈنس دینا، اور سائنس کبھی ایگزسٹنس یا ڈینائل آف گاڈ پہ بحث نہیں کرتا ہے، کیونکہ کرنا بھی نہیں چاہیے، سائنس نہیں، سائنس کا ایک طرح سے دیکھا جائے اگر یہ ڈومین نہیں ہے، پھر یہ کوشچن اریز ہوتا ہے کہ کیوں پھر سائنس ایز اے بگیسٹ تھرٹ یا ایز اے بگیسٹ چیلنج آج کل ریلیجن کے بارے میں کہا جاتا ہے لوگ کہ سائنس ایک بگیسٹ تھرٹ ہے۔ اس کا ریزن سمپلی یہ ہے کہ سائنس کے کچھ اصول پرسنل گاڈ کو جب ہم انفر کرتے ہیں، سائنس کی کچھ ڈیریویٹیوز ہمارے کچھ بلیفز کے خلاف جاتا ہے، شاید اس پر ہم آگے بھی بات کریں گے۔ تو ہمارا سب سے بڑا ابھی جو آپ کہہ رہے تھے ریزن یا لاجک کی بات جو آپ کہہ رہے تھے، یہ تو ہم نے سائنس، میٹافزکس یا فلسفی سے ڈیرائیو کی ہے، لیکن تھیسٹس کا جو کہنا ہے کہ خدا کے ہونے کا سب سے بڑا یہ ثبوت ہے کہ فرسٹ کاز ہونا بہت ہی ضروری ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ جیسے میں نے ابھی وہ ٹرٹلز کے ایگزامپل دی تھی، یہ چیز، یہ موبائل ہمارے سامنے، اس کو انجینئر نے بنایا، تو ایسے ایسے پیچھے جا کر ہم کہیں گے کہ ایکچولی کسی کے دماغ میں یہ ڈیزائن ہے، ہم نے ایک فرسٹ کاز پہ رکنا ہے۔ یہاں پر ایک بہت بنیادی بات ہے جو اکثر میں دیکھتا ہوں آج کل کی ڈیبیٹس میں، گفتگو میں، پوڈ کاسٹ میں سامنے نہیں آتی ہے۔ میں ایک بہت ہی ادنا طالب علم کی حیثیت سے کہوں گا کہ میرا اس میں سوچنے کا ذرا انداز مختلف ہے۔ میرا اس میں یہ عرض کرنا ہے کہ ہم جسے آپ انفینٹ ریگریس بولتے ہیں، ریگریشن بولتے ہیں، کہ پھر کہیں نہ کہیں جا کر کے رکنا ہے، کوئی کاز، الٹیمیٹ کاز آف کازز ہونا ہی چاہیے۔ بالکل۔ میرا اس میں یہ، چونکہ بہت دیر تک میں اس کی گہرائی میں سوچتا رہا، جتنا پڑھا سنا اس سے زیادہ گہرائی میں اتر کر ایک نیوٹرل آدمی کی حیثیت سے سوچتا رہا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں بعد میں بہت سارے لوگوں کی جو فکری اور علمی کاوشات ہیں ان کو بھی دیکھا، وہ میرے ساتھ بالکل کوربوریٹ کر رہے تھے، میل کھا رہی تھی۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو الٹیمیٹ کاز آف کازز ہے، یہ اصل میں مذہب والوں کے سامنے خدا کے ہونے کی دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جانا چاہیے۔ یعنی ہم خدا کو اس لیے مانتے ہیں کہ کیونکہ کسی الٹیمیٹ کاز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اصل میں یہ دلیل ہے ٹینجیبل ہونا کسی چیز کا سمجھ میں آنا، اور کسی بہت ساری سوالات کا اور بہت ساری الجھنوں کا جو ورکیبل آنسر ہو، اس تک پہنچنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ انفینٹ ریگریس سے بچنے کے لیے کسی الٹیمیٹ کاز کو ہی مان کر چلتے ہیں تو آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات مل جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ وہ نہیں مانتے ہیں اور آپ آگے کا سلسلہ لامتناہی چلتا رہتا ہے تو آپ کے بہت سارے سوالوں کا جواب ملتا نہیں ہے۔ دیکھیں، سائنس میں ایک بہت بڑی چیز ہے جو میتھڈولوجیکل ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی سائنس کا سولوشن، اگر کوئی ہائپوتھیسس بعد میں جب تھیوری بنتی ہے، بعد میں فیکٹ بنتا ہے، اگر وہ ورکیبل ہے، وہ ورک کرتا ہے، ہمارے کوشچنز کا جواب دیتا ہے، تو وہ ہائپوتھیسس بعد میں تھیوری اور بعد میں ایک فیکٹ، اسٹیبلشڈ فیکٹ بن جاتا ہے۔ سائنس کا یہی طریقہ ہے۔ تو جب ہم مذہبیات میں داخل ہو جاتے ہیں تو کائنات کے موجودہ وجود کا جواب ہم جب سائنس کی طرف جاتے ہیں تو ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب اس طرف آتے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں کہ انفینٹ ریگریس سے بچ کر کے الٹیمیٹ کاز کو ماننا ہے، تو اس سے آدمی کی بہت ساری الجھنیں ختم ہو جاتی ہے، تو یہ وہاں پر ورک کرتا ہے یہ جواب۔ لیکن ہمارے ہاں ایمان کا اور خدا کے وجود کی حتمی دلیل یہ نہیں۔ حتمی دلیل جیسے کہ میں نے کہا، میں الٹیمیٹلی کہوں گا، چاہے اسے لوگ یہ کہیں کہ شاید یہ سوالوں سے بھاگنا ہوا، اس کا بھی جواب اگر مجھے موقع ملا میں دوں گا، وہ سوالوں سے بھاگنا نہیں ہوتا ہے، الٹیمیٹ دلیل ہے پیغمبر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایکچولی اسی پر آنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم کہیں پر یہ کہیں گے کہ ایک جگہ ہمیں رکنا ہے تو وہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائنر ہے جس کو ہم خدا مانتے، اسی نے اس چیز کو پیدا کیا ہے۔ تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کوانٹم میکینکس میں پارٹیکل جو ہے پتہ نہیں کہاں سے پاپ اپ ہو جاتے ہیں، پارٹیکل کریٹ آؤٹ آف نتھنگ۔ اینڈ سیکنڈلی، اگر ہم ریڈیو ایکٹیو ڈیکے کی بات کریں گے تو ایک یورینیم ایٹم کب ڈیکے ہوگا ہمیں نہیں پتا، اور وہاں پر اس کی کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے۔ تو کچھ ایسے بھی آرگومنٹس ہیں جو اس انفینٹ ریگریشن کے خلاف جاتے ہیں، جیسے برٹن رسل کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم یہ مانیں کہ ہر کسی انسان کی ماں ہے تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ ہیومن ریس ایز اے ہول شوڈ ہیو اے مدر، یا دوسرے بھی کچھ ایسے آرگومنٹس ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کینٹورین سیٹ تھیوری اور ماڈرن میتھمیٹکس کی، جہاں پر انفینٹ کا کنسپٹ تو اب لاجیکل بنتا ہے،
मैथमेटिक्स के हिसाब से हम देखते हैं कि ये जो इनफिनिट रिग्रेशन का कॉज है, इसको लेकर मैथमेटिक्स में Infinite set. हाँ बिल्कुल, इनफिनिट सेट की आप बात करें, उसको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब है कि जब आप कोई दलील देते हैं तो डेफिनेटली उस दलील का एक काउंटर आर्गुमेंट होता है। तो हम वापस स्क्वायर वन पर आ जाते हैं, फिर खुदा को कैसे तलाश करें। अब जब आपने एक अच्छा जवाब दिया है कि पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात कि क्या चीज थी जो उन्होंने कहा कि खुदा है, उनको जान के दुश्मन बन गए, उन्होंने अपनी सारी दौलत लोगों, असल में है ये कैरेक्टर एक निशानी कहता है कि आपने पैगंबर की जात आपके सामने है, उस पर आप थोड़ा सा इसको इलॉबरेट कीजिए इस कंसेप्ट को, क्योंकि असल में देखा जाए तो यही एक सबसे बड़ा आर्गुमेंट है जो साइंस, मेटाफिजिक्स और फिलॉसफी को चीर कर आपकी नजरों के सामने आपके अंदर एक ईमान पैदा करता है। मुझे सवालों से आपका वसी मुताला मालूम होता है, क्योंकि वसी आपका मुताला है और सवालात आपके दिमाग में एक तूफान की तरह लहरों से आते हैं, तो इसलिए आपने बहुत सारे सवालों को जमा किया इस वक्त के इस सवाल में कई सवाल आते हैं, लेकिन मैं जरा तरतीब के साथ चलने की कोशिश करूंगा और वक्त को भी नजर में रखूंगा। अभी हाल ही में मेरी किताब एक तैयार हो गई इसी पर कि पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर जो एतबार और ईमान है उसके पीछे रैशनल आर्गुमेंट्स क्या है। जब आप वहां पहुंच गए, अब रैशनैलिटी की क्या जरूरत है, आप ट्रस्ट कर रहे हैं बिल्कुल, तो खैर वो आने वाली है किताब इंशाल्लाह, कल परसों आएगी वो। इसके साथ एक जो आपने फरमाया कि हर आर्गुमेंट के पीछे एक काउंटर आर्गुमेंट आता है, तो हमने रुकना कहीं नहीं है पर बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि इन डिबेट्स में हार जीत का कोई फैसला ही नहीं हो सकता। तो मुझे याद आ रहा है कि इस्लामी तारीख में इस तरह के एक बहुत बड़े मुतकल्लिम गुजरे हैं। ये असल में स्कॉलेस्टिक्स के जो हमारे स्कॉलर्स होते हैं, मुतकल्लिमीन, इल्मुल कलाम के माहिरीन, ये मौजू उनका है। तो उन्होंने असल में थियोलॉजी को और बिलीफ को डिफेंड करने के लिए इस तरह के आर्गुमेंट्स का जवाब दिया। बिल्कुल। तो रैशनल ग्राउंड्स पे तो इमाम राजी, फखरुद्दीन राजी बहुत बड़े गुजरे, तफसीर कबीर जिनका है। अल्लामा इकबाल ने इन जैसे आर्गुमेंट्स में जब आदमी के यहाँ पेचीदा सवालात उभरते हैं, ईमान वाले के भी, जिनको आजकल हम वसाविस भी बोलते हैं, सवालात भी बोलते हैं, और एक आदमी में कीननेस होती है जानने की, वो पैदा होती है हर एक में। तो इमाम राजी ने उन सवालों के जवाब दिए, तो लेकिन उन्होंने इसको इस तरह से बयान किया कि शैतान ने मुझसे 100 सवालात पूछे कि खुदा नहीं है, मैंने हर सवाल, हर आर्गुमेंट का जवाब दिया खुदा है। अच्छा, मैं आपको दिलचस्पी की बात यह है कि मैंने उन 100 सवालों को भी पढ़ा है, 100 जवाबों को भी पढ़ा है। तो लेकिन जब वो 100 जवाब दे करके सोने लगे तो 101वां सवाल जहन में उभरा, ऐसा होगा। तो कहते हैं वो बहुत रोते हुए सो गए। तो ख्वाब में उन्होंने शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमहुल्लाह को देखा। उन्होंने ख्वाब में कहा, राजी, शैतान के आर्गुमेंट का जवाब नहीं देना होता है, कहता मैंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनकंडीशनली मान लिया है। तो उनका सीना बिल्कुल रोशन हो गया। एक दफा राजी जा रहे थे रास्ते से, मैं जवाब पर आऊंगा, रास्ते से जा रहे थे तो लोगों ने कहा, अरे भाई हटो, भागो, एक बहुत बड़ा आलिम आ रहा है, राजी है। तो एक बुढ़िया ने पूछा, कौन राजी है? कहा, तुम नहीं जानती? आम लोग तो जानते नहीं होते। तो उन्होंने कहा कि ये वो फखरुद्दीन राजी है जिसने खुदा के होने के 100 सबूत दिए, दलाइल दिए। तो बुढ़िया ने कहा, 100 शक थे, 100 दलाइल दिए। तो क्या उसको 100 शक थे? हमें शक है, उसको 100 शक थे, 100 जवाब दिए, हमें तो कोई शक ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि उनका शक था, उन्होंने शुकूक का जवाब दिया। तो ये जो यहाँ जो आपने बात की, पहली जब मुझे ज़हन में आता है कि आपने पहली बात ये की कि रसल का बताया, बर्टन रसल का आपने बताया कि इन सारी जो कायनात बनी है इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा काज जरूर होना चाहिए, तभी तो कायनात वजूद में आती, वरना इन्फिनिट रिग्रेशन का मसला पेश आएगा। उसमें सबसे बर्टन रसल इसके खिलाफ बोल रहे थे इन्फिनिट रिग्रेशन के। हाँ, वो ये कह रहे थे, वो कह रहे थे कि ये जो कहते हैं कि आप यहाँ इस कायनात में सवाल क्या था आपका? मेरा सवाल ये था कि ये जो रसल से पहले एक सवाल पूछा, बर्टन रसल से पहले मैंने ये कहा था कि हर एक ये जो क्वेश्चन है उसका हर एक आर्गुमेंट का एक काउंटर आर्गुमेंट होता है। तो आपने पैगंबर की बात की तो वहां पर हमको कोई काउंटर आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं। मैंने ये भी कहा कि जब हम इन्फिनिट रिग्रेशन पर आते हैं और कहते हैं कि फर्स्ट कॉज है, लेकिन आजकल वहां पर एक ही आर्गुमेंट रहता है कि हम क्यों माने पैगंबर। हाँ, हम क्यों माने पैगंबर, उसका जवाब वहां तक। हाँ, और दूसरी बात मैंने ये भी कही थी कि कैंटोरियन सेट थ्योरी में या जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है उसमें इन्फिनिट
इंटीग्रेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, या रेडियो एक्टिव डीके से रेडियो एक्टिव डिके भी मैंने कहा था आपको कि वहां पर हम देखते हैं कि पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं आउट ऑफ नथिंग। और साइंस का एक ऑनेस्ट जवाब भी जो मुझे काफी अपील करता है कि जब उनसे ये कहा जाता था कि व्हाट इज बिफोर बिग बैंग, तो कहता है हमें नहीं पता, मगर जब आप कहते हो कि इसको खुदा ने बनाया तो हमारा वहां एतराज होता है कि आप एकदम से सारी तहकीक को रोककर खुदा का तस्वर लाते हो, इसका मतलब है हमने आगे फिर सोचना ही नहीं। ऑनेस्टली वो कहते हैं हमें नहीं पता, इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे। अब वक्त के साथ तहकीकें बढ़ रही है, आजकल लोग कहते हैं कि मल्टीवर्सेस की बात हो रही है, एक ही यूनिवर्स नहीं है, कितने सेकंड्स में कितनी नई नई यूनिवर्सेस कॉस्मोलॉजी में फॉर्म होती है, बन जाती है, कितनी खत्म भी हो जाती है। तो इसका मतलब है टाइम का एब्सोल्यूट होना, बिग बैंग से पहले टाइम था ही नहीं, तो ये सवाल खुद एक फैलिसिफाई हो जाता है। इसका मतलब है टाइम को जिस तरीके से हम देखते हैं, टाइम को हमने फिर रिडिफाइन करने की कोशिश करनी पड़ेगी। मैं पहले वही रेडियो एक्टिव डीके से शुरू करूंगा। बिल्कुल। बहुत सारे सवाल आए ऑडियंस को, जरा ये देखिए, उसमें जो आर्ग्यूमेंट है थीस्टिस के अगेंस्ट में, वो ये है कि आप कायनात में जो है एक प्रिडिक्ट करते हैं। जब प्रिडिक्शन बनती है किसी चीज की, वो प्रिडिक्टेबल बनती है, बिल्कुल, तभी हम कहते हैं कि कोई किसी इफेक्ट का काज होगा, फिर वो भी एक इफेक्ट होगा, उसका कोई काज होगा, तो हम पहुंच जाएंगे अल्टीमेट काज पर। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये आर्गुमेंट ही तो सारा का सारा टॉपसी टर्वी हो जाता है। Exactly. जब हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिव डीके में तो आदमी प्रिडिक्ट भी उसका कोई काज ही नहीं नजर, और पता नहीं किस सेकंड डीके हो जाए। इसका जवाब जो थीस्ट्स की तरफ से होता है, या जैसे हमने समझा है, वो ये कि जो रेडियो एक्टिव डीके होता है वो असल में एक स्ट्रक्चर के विदन होता है। वो एटम भी एक स्ट्रक्चर है ना। और अभी तक हम जब पढ़ते हैं फिजिक्स में तो कहा जाता है कि असल में न्यूक्लियस की वीकनेस भी उसका एक जिम्मेदार बन जाती है, लेकिन आप प्रिडिक्ट नहीं करते थे कब ये खत्म हो जाएगा ये पार्टिकल और कब नहीं होगा। तो क्या इसका मतलब है कि इसी तरह से जैसे अचानक पॉप अप हुआ और अचानक खत्म हुआ, व्हाई शुडंट वी infer from this that same thing may have happened to this existence, the whole existence also। लेकिन उसमें ये जवाब है कि देखिए, सवाल ये नहीं है, असल में सवाल ये है कि why this existence is there। इसकी एक मिसाल और भी दे दी है थीस्टिस ने कि आप जब डाइस को फेंकते हो ना, हाँ, वो रैंडम होता है, बिल्कुल 1 2 3 अप, उसका पता ही नहीं, उसका प्रोबेबिलिस्टिक है, उसका प्रोबेबिलिस्टिक है। लेकिन सवाल ये है कि उसमें कुछ चीजें स्ट्रक्चर में गिवन है ना, टेबल है ना, डाइस है ना, एक टाइम और स्पेस डायमेंशन में आवे ना जो एक्ट करता है, तो वो ये नहीं कह सकते हैं कि वो सब कुछ ऐसे ही है, उसका कोई रीजन, एक काज होता है, मगर उस काज तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं। दूसरी बात ये कि अब जैसी भी कायनात है, आपने उसको प्रिडिक्ट नहीं किया, उसका अल्टीमेट काज आप जरूरी नहीं है मानने के लिए, क्योंकि वहां भी आप बहुत सारी चीजें मानते हैं। लेकिन सवाल यहाँ बचता दूसरा है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि फिर जब ये सब बाय चांस है, देन इट कुड बी अदरवाइज आल्सो, है ना। तो हम यही कायनात क्यों देखते हैं जिसमें इतना ये सब नहीं, जो आपने पार्टिकल्स की बात की, जहां पर हम देखते हैं कि ये एक कंप्लीटली डिटर्मिनिस्टिक अंदाज में बिहेव नहीं करता है, ये एक एटम की बात नहीं है, ये क्वांटम मैकेनिक्स पूरा एक कायनात किस तरह होता, कायनात का चलना किस तरह, जैसे स्टार्स कैसे क्रिएट होते, स्टार्स डिके कैसे होते, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पर नेचर बिहेव कैसे करता है, वहां पर बिल्कुल इसी प्रोबेबिलिस्टिक अंदाज में बिहेव करता है। अब अगर हम ये कहें कि इस वजूद के अंदर ही है, बाहर नहीं है, लेकिन इसी अंदर से तो सारा वजूद बना है, इन्हीं एटम्स के मिलने से सारी स्टार, सारी कायनात बन गई है, तो वहां पर ये जो हमारा जो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है वो थोड़ा सा शैकल हो जाता है साइंटिफिक आर्गुमेंट्स। मैं इसके साथ मैं एक ही सवाल का एक और जवाब दूंगा। हम दरअसल शायद बात कर रहे हैं कि एक आर्गुमेंट उधर से है, इस आर्गुमेंट को किस तरह से टैकल किया गया है अभी तक, उसका भी काउंटर आर्गुमेंट आ सकता है। इसलिए मैंने सारे आर्गुमेंट्स की बात पहले ही बता दी कि आर्गुमेंट चलते रहेंगे। हाँ। तो लेकिन मैं यहाँ पर बात करूंगा, देखिए सवाल है कि व्हाई समथिंग हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। यही जो एक सबसे बड़ा सवाल है जो टॉमस एक्विनिस का, व्हाई इज देयर समथिंग रादर देन नथिंग, इस चीज का जवाब अभी
تک جو ہے یہ اس نے دماغوں کو ہلا کے رکھا ہے. ہاں فلسفی ہو میٹافزکس یا ایون سائنس پڑھنے والے جب فلسفی اب سائنس پڑھتے ہیں تو بہت سے سائنٹسٹ ایسے ہیں جو سائنس کی فلسفی سے خدا کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں. اور ہمارا یہ جو ہم آپس میں بات کریں، ہم نہ تو خدا کے ہونے کا یا نہ خدا کے نہ ہونے کی دلائل دیتے ہیں، لیکن ایک چیز جو میرے نزدیک کافی پازیٹیو ہے، مثبت ہے، وہ ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات، اگر ان کی ذات پر ہی غور کیا جائے تو میرے حساب سے پھر آگے دوسری بات، ان چیزوں پر سائنٹسٹس کا اور فلاسفرس کا آپس میں تضاد، فلاسفرس کا بھی خود اپنی کمیونٹی میں تضاد، لیکن کاؤنٹلیس پیغمبرس کا آپس میں کوئی تضاد نہیں. دوسری بات، پیغمبرس کا دعویٰ کبھی بھی نہیں ہے کہ ہم نے سوچا، غور کیا اور خدا تک پہنچے. ان سب کا ایک دعویٰ کہ ہمیں فرام بیونڈ دس فزیکل ورلڈ اس کی انفارمیشن ہے، ہم تک اور پہنچی. پھر ان کی زندگی ہے. بالکل شکریہ ڈاکٹر صاحب. ابھی جو ہماری اس سیریز کا یہ ابتدائی نشست ہے، ہم آگے جا کر جب ڈاکٹر صاحب سے پھر ملیں گے ایک بڑے ہی وسیع موضوع پر ہم بات کریں گے، پرسنل گاڈ پر یا سپنوزا ٹائپ آف گاڈ پر. کیا خدا نے اس کائنات کو بنا کے چھوڑ دیا ہے یا خدا کی نظر ہم پر ہے؟ جاتے جاتے میں اسٹیفن ہاکنز کا ایک کوٹ کہتا جاؤں کہ اسٹیفن ہاکنز سے کہا گیا کہ آپ پرسنل گاڈ پر یقین کیوں نہیں رکھتے، تو اس نے کہا کہ کائنات میں اگر ارتھ ایک دم سے ہٹا دی جائے، اس کا نشان ہی ختم ہو جائے تو کائنات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ ایسے سوچے کہ آپ ایک سی بیچ پر کھڑے ہو جہاں کروڑوں کی تعداد میں ذرے ہیں، تو ایک ذرے کو اٹھانا اس سے پورے سمندر کے بیچ پہ جو گرینز آف سینڈ پہ اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو خدا کو آپ پھر خالی اسی ارتھ پر کیوں فوکس کرتے ہو، جبکہ ارتھ کی ایگزسٹنس ایز کمپیئر ٹو ہول یونیورس از ویری 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 نیگلیجبل. ارتھ ہوگی بھی نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا خدا کا. لیکن دوسرے کہنے والے ہیں کہ ارتھ پر ہی زندگی ہے، شاید اسی لیے اللہ اس پر بھی تعالیٰ بڑے بڑے اس پر بھی ڈسکس کیا. تو اگلی نشست میں پر ہماری گفتگو اسی موضوع پر ہوگی. شکریہ. بہت